وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 آج ہم پڑھیں گے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کریں بے حیائی کا تمہاری عورتوں میں سے۔ جہاں پر قرآن پاک میں خواتین کا بہت ہی اونچا مقام ہے، بہت ہائی سٹیٹس ہے، بہت قابل احترام ہیں اللہ کی نظر میں، وہیں پر اگر یہ خواتین برائی کرتی ہیں، بے حیائی کرتی ہیں، تو ان کی سزا بھی بہت ہی سخت بتائی گئی ہے۔ اور اسی ایک سزا کا اب اس آیت میں ذکر ہے کہ اگر عورتیں بے حیائی کریں، اور فحش کہتے ہیں ایسی بے حیائی، ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑ رہا ہو، یعنی کھلی ہوئی بے حیائی جس کو سبھی برا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے دین میں ہر کام کا ایک ڈسپلن سکھایا گیا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اور جو سیکس ایجوکیشن ہے وہ بہت ٹائملی بچے اور بچیوں کو سکھا دینی چاہیے کہ اسلام ہمارا جو ہے دین، اس میں کیا قانون بتایا گیا ہے۔ یہاں پر جو فاحشہ ہے اس سے مراد زنا ہے، یعنی وہ عورتیں جو زنا کریں تمہاری عورتوں میں سے۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو گواہ بنا لو ان پر 4 تم میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب 4 گواہ بھی موجود ہیں، یعنی 4 مردوں نے جو کہ باشعور مرد، عقل سمجھ والے مرد، انہوں نے 4 مردوں نے اس عورت کو بے حیائی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یعنی ایک عورت نے بے حیائی کی، زنا کیا، اور 4 مردوں نے اس کو دیکھا، اور وہ مقدمہ اس کا جو ہے وہ کورٹ میں اگر پیش ہو گیا ہے، یا تو یہ ہے نا کہ کوئی چھپ چھپا کر کسی نے غلط کام کیا تو بعد میں توبہ کر لی، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی برائی 4 لوگوں نے دیکھی اور اس کا مقدمہ کورٹ میں پیش ہو گیا ہے، تو پھر کیا سزا ہوگی اس کی؟ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی 4 گواہ گواہی دے دیں اس کی برائی کی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، فی البیوتی، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، فوت کر دے ان کو موت۔ یعنی ان کی سزا کیا ہوگی ان خواتین کی کہ ان کو گھروں میں عمر قید کی سزا ہو جائے گی، تب تک قید کر دیا جائے گا جب تک کہ ان کو موت نہیں آ جاتی۔ اچھا، اب یہ جو سزا ہے یہ بعد میں سورہ النور کے اندر بھی دوبارہ جب زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی، حد مقرر کی، تو یہ والی جو سزا تھی یہ منسوخ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک جب چونکہ عرب کے لوگ اس کے پہلے مخاطب تھے قرآن کے، اور عرب معاشرے میں جو برائیاں بہت زیادہ جڑ پکڑی ہوئی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ ایڈریس کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے زنا کی سزا بتائی گئی ہے کہ ان کو عمر قید کر دیا جائے، لیکن بعد میں سورہ النور میں جو ہے آیات آئیں کیا کہ کنواری اگر لڑکی ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس کی کیا حد ہے، کیا اس کی سزا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ تو یہ وہ راستہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی سورہ النور میں پھر کیا راستہ ہے نکالا اللہ نے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سزا ختم ہو جائے گی۔ اس آیت میں تو عمر قید کی سزا بتائی جا رہی ہے نا، یہ بعد میں منسوخ ہو گئی جب سورہ النور کی آیت آئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا راستہ نکالا کہ 100 کوڑے مار دینے کے بعد ان کی سزا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اتنی زیادہ سخت سزا کیوں بتائی گئی ہے؟ کیونکہ لوگ تاکہ ڈر جائیں اور کوئی بھی اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے اور نہ سوچے اس کے بارے میں۔ لیکن پھر بھی چونکہ انسان ہے اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ہمارے دین میں ہر غلطی کی، اور یہ جو غلطی ہے اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ یہ جو زنا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حد جاری کر دی ہے، سزا بتا دی ہے۔
اور یہ تو کواری کی سزا ہے نا، سورہ النور میں شادی شدہ اگر مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے کہ رجم کر دیا جائے، اور رجم کیا ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے ان کو مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اتنی سخت سزا ہے اگر شادی شدہ کوئی مرد یا عورت زنا کرے، اور اگر کوئی کواری اور خاتون کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو اس کی حد جو ہے کیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ جو حکم ہے یہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔